بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم مسلمانوں کی تعلیمات کا محور و مرکز ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہی ممکن ہوگا جب ہر شخص، ہر مسلمان قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ اسی سلسلے میں سٹی نیوز نیٹ ورک اور ادارہ فکر جدید کے اشتراک سے یہ پروگرام الکلام کے نام سے شروع کیا گیا ہے، جس کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرا حصہ جس کے اندر اپنے عہد کے جو نمائندہ سیاسی، مذہبی، سماجی اور معاشرتی موضوعات ہیں ان کو ایک نئے زاویے سے ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ میری معاونت کریں گے جناب شارق رسول صاحب۔ شارق کے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہم پروگرام کے دوسرے حصے کے اندر امانت صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے تھے سورہ یوسف پہ۔ میں جناب محمد امانت رسول صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے 2 پروگرام سورہ یوسف کے اوپر کر لیے ہیں۔ اب ایک تو آپ یہ کیجئے گا کہ ان 2 پروگرام کا جو مختصر جو ہم نے اس کی ہسٹری ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کا تھوڑا سا ریویو دیجئے گا، اور اس کے بعد پھر جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے اس کو ابتدا کیجئے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ آپ نے اپنے خواب کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور وہ خوشخبری کہ جو ایک پیغمبر کے لیے ہوتی ہے خواب کی صورت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وہ دی، اور پھر خاص طور پر بھائیوں کے حسد سے آپ نے اپنے بیٹے یوسف کو خبردار کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کا یہ نتیجہ نکلا کہ آپ کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور پھر یہ پورا پلان بنتا ہے کہ حضرت یوسف کو یا تو قتل کر دیا جائے یا آپ کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ تو آخر طے یہ پاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینک دیا گیا تو وہاں پر پھر ایک قافلے نے آپ کو لیا اور پھر آپ کو بیچ دیا۔ یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کل۔ اب یہ دوسرا امتحان ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا امتحان کیا تھا کہ بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا اور قافلے والوں نے اٹھایا اور بیچ دیا۔ اب دوسرا امتحان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا تھا۔ اس شخص کا نام تو معلوم نہیں ہے، اگرچہ قرآن مجید سے پہلی جو کتابیں ہیں ان میں جو نام آتا ہے وہ فوتیفار ہے، لیکن عزیز لقب ہے، اس لیے کہ عزیز کا جو مطلب ہوتا ہے وہ مقتدر ہوتا ہے، با اقتدار یعنی طاقت والا۔ تو یہ وہ شخص تھا کہ کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کا نظام پورا تھا اس کو یہ کنٹرول کرتا تھا، یعنی یہ چیف تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور پھر اپنے گھر لے کر آیا۔ یہاں پہ ایک بات حضرت عبداللہ ابن مسعود کی میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ 3 لوگ دنیا میں بڑے ہی ذہین، سمجھدار اور عقل مند تھے، اور انہوں نے بڑے صحیح فیصلے کیے تھے۔ پہلا عزیز مصر کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں، ان کی پیشانی میں دیکھ لیا کہ یہ بچہ بہت ہی نیک بخت ہے اور بہت ہی اچھا بچہ ہے۔ وہ خرید کر حضرت یوسف کو اپنے گھر لایا تھا۔ اور دوسرا جو ذہین اور عقل مند انسان تھا وہ حضرت شعیب کی صاحبزادی تھی، اور وہ صاحبزادی کہ جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ پہچان گئی کہ موسیٰ ایک اچھا انسان ہے، شریف النفس ہے اور با کردار انسان ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اسی لڑکی سے، اسی خاتون سے ہوا تھا، اور حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں 8 سے 10 سال اپنے پاس رکھا، اور حضرت موسیٰ نے مزدوری کی۔ اور تیسرا فرد جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ وہ بہت ہی ذہین تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق کہ جنہوں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
عنہ کا انتخاب کیا تھا اپنے بعد۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے، جس کا نام عام طور پر زلیخا مشہور ہے، اور یہ نام قرآن مجید میں نہیں ہے بلکہ یہ تلمود میں، یعنی قرآن سے پہلے جو کتاب ہے تورات تلمود، اس میں جو خاتون ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے گھر کے حضرت یوسف علیہ السلام جس کے گھر رہے، اس خاتون کا نام زلیخا، یعنی عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب اپنے گھر آتا ہے تو آ کر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اکرمی مسواہو، کہ اس نوجوان کو اپنے پاس یہاں رکھو، یعنی عزت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ اس کو اپنے پاس یہاں گھر میں اپنے محل میں رکھو۔ اور آگے کہا کہ عسیٰ ان ینفعنا، کہ ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا پھر یہ بات ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح عزیز مصر کے اس محل میں، اس گھر میں رہنے لگے، اور اس کے بعد کچھ وقت بیتا تو پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد، یعنی جب عزیز مصر نے حضرت یوسف کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور اپنی بیوی سے کہا، تو اس کے بعد قرآن پاک کہتا ہے وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کہ اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھہرایا، یعنی ایک ٹھہرنے کی جگہ ہم نے یوسف کو دی۔ اب ارض سے مراد، یعنی معنی تو ہم اس کا زمین کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد یعنی مصر ہے، کہ مصر میں ہم نے رہنے کی جگہ یوسف علیہ السلام کو دی۔ اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے پھر یوسف کو ہم نے تعویل الاحادیث ہم نے سکھایا۔ اب تعویل الاحادیث یہ پہلے ہم اس پر بات کر چکے، یعنی تعویل سے مراد حقیقت واقعہ ہے، یعنی کسی واقعہ، کسی امر، کسی مسئلے کی حقیقت، یہ در حقیقت تعویل اس کو کہتے ہیں۔ احادیث سے مراد خواب بھی ہیں اور احادیث سے مراد معاملات اور باتیں بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دونوں علم عطا کیے تھے، یعنی دونوں صلاحیتیں عطا کی تھیں، اور اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے بھی فرما دیا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اب جب حکم کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے مراد ہے قوت فیصلہ، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اگر 5-10 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے اگر ایک مسئلہ ڈسکس کیا جائے تو وہ 5 میں سے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو جذباتی انداز سے آپ کو اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس مسئلے پر غور و خوض کرتے ہیں، اس کے کانسیکوینسز کو دیکھتے ہیں، اس کے نتائج کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مسئلے کا حل بتاتے ہیں، یعنی اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خوبی، یہ صلاحیت اور یہ کمال آپ کو عطا کیا کہ قوت فیصلہ آپ کو عطا کی، اور دوسرا علم عطا کیا، یعنی علم سے مراد ہے وحی الہی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں واللہ غالب علی امری، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ امر پر غالب سے مراد یہ ہے کہ ایک پالیسی انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ خدا کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے، ایک خدا کی خواہش ہوتی ہے۔ ایک انسان کی چاہت ہے، ایک خدا کی چاہت ہے۔ ایک انسان کی مشیت ہے، خدا کی مشیت ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چاہت اور اس کی مشیت ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جیسے برادران یوسف نے یہ سمجھا کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، بڑے کامران ہیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینک دیا اور یوسف کا کانٹا ہم نے نکال دیا، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک منصوبہ ہے، حکمت ہے، کہ جس کے تحت حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ہوگی، ان کی تعلیم ہوگی، اور یہاں اس مشکل سے گزر کر وہ مصر کے بادشاہ بنیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اس محل میں رہنے لگے، اور جو زلیخا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایک دن کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس خاتون کے ساتھ محل میں موجود تھے تو اس خاتون نے دروازے بند کر دیے اور وقالت حیت لک، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا کہ میرے پاس آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، کہ انہ ربی احسن مسوایا، کہ بے شک میرے رب نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، یعنی یہاں پر رب سے مراد عزیز مصر ہے، اور یہ بتایا کہ بھئی جو میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، جو میرا محسن ہے، جس نے میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہے، اب میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں
اور میں احسان فراموشی کا مظاہرہ کروں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب وہ بلاتی ہے تو آپ دروازے کی طرف بھاگتے ہیں. جب دروازے کی طرف بھاگتے ہیں تو وہ آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جب دونوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ لدل باب، جب دونوں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ عزیز مصر وہاں دروازے پر کھڑا ہوا ہے. اب جب یہ صورتحال بنی تو اس خاتون نے پینترا بدلا. اس نے کہا کہ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے کہ جو تیرے گھر والی کے ساتھ، تیرے گھر والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے. اب خود ہی سزا کو بھی تجویز کر دیتی ہے، کہتی یا تو اس کو قید کر دیا جائے یا پھر اس کو دردناک، اس کو سخت ترین سزا دی جائے. ویلکم بیک. جی امانہ صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ عزیز مصر کے گھر میں وہ معاملہ ہو رہا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک طرح کا وہ ڈال رہی ہے کہ سیڈیوس کر رہی ہے. بالکل بالکل. تو آپ اس سے آگے جی ابتدا کیجیے گا. جی میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کے بعد یعنی دروازے پر جب عزیز مصر سامنے کھڑا ہوتا ہے تو عزیز مصر کی بیوی پینترا بدلتی ہے، اپنی چال کو بدلتی ہے. میں چال کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے خود مکر کا لفظ استعمال کیا، اور خود آگے ابھی عزیز مصر نے اس کے لیے قید کا لفظ استعمال کیا. مکر اور قید، مکر ہوتا ہے کہ جس کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہوتی ہے اس کو تب پتہ چلتا ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے. اور جو قید کا لفظ ہے یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر برا ہو تو اس کو چال، اس کو فریب کہا جاتا ہے، اور اگر وہ اچھا ہو تو پھر اس سے مراد ایک منصوبہ سازی اور ایک پلاننگ اس کو کہا جاتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب اس خاتون نے ایسے کہا تو اب معاملہ یہ کھڑا ہوا کہ بھئی کہ اس کا فیصلہ کس طرح ہو، یعنی پتہ کیسے چلے کہ ان دونوں میں سے قصوروار کون ہے. تو جب یہ بات پھیلی تو ایک سمجھدار انسان، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی وہیں پر ہی جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو وہاں پر کوئی شخص موجود تھا جو عاقل تھا، عقل مند تھا. تو اس نے کہا کہ اگر اس مسئلے کا فیصلہ تم کرنا چاہتے ہو، اس قضیے کو نبھانا چاہتے ہو، تو پھر یوں کرو کہ اگر قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کی آگے سے پھٹی ہوئی ہے یعنی سینے کی طرف سے تو پھر یہ خاتون سچ کہہ رہی ہے، اور اگر یہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں. اور جب دیکھا گیا قمیص کو تو وہ قمیص کمر سے یعنی پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. اب اس کے بعد عزیز مصر نے جو الفاظ بولے وہ الفاظ یہ تھے کہ انہو کیدکنہ، کہ تمہارا جو مکر ہے یہ کیدکنہ عظیم ہے، یعنی یہ ایک تمہارا بڑا مکر ہے. اب یہ الفاظ قرآن مجید کے نہیں ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا جو مکر ہوتا ہے وہ بڑا مکر ہوتا ہے. یہ الفاظ قرآن کے نہیں بلکہ یہ عزیز مصر کے الفاظ ہیں. یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان کسی معاملے میں کسی شخص سے دھوکہ کھاتا ہے، یعنی وہ شخص وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو سکتی ہے، وہ کسی ملک کا باشندہ ہو سکتا ہے، کسی شہر کا باشندہ رہنے والا ہو سکتا ہے. تو ہم عام طور پر جو ہمارا تجربہ ہوتا ہے یا جو واقع رونما ہوتا ہے اس کے پیش نظر ہم ایسے ہی کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھئی تم مرد لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہو، تم عورتیں تو ایسی ہوتی ہو، یا تم پاکستانی ایسے ہوتے ہو، یا لاہور کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یا ملتان کے ایسے ہوتے ہیں. یہ الفاظ ہم بولتے رہتے ہیں. یہ ایک محاورہ ہے، ایک انداز گفتگو ہے اور اپنے جذبات کے اظہار کا ایک طریقہ ہے. تو یہاں پر وہی انداز عزیز مصر نے اختیار کیا اور اس نے کہا کہ بھئی تم عورتوں کا جو مکر ہے یہ بڑا مکر ہے، یعنی تم مکر کرتی ہو. اب اس کے بعد عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آردن ھذا یا یوسف آردن ھذا، اے یوسف اس سے تم اعراض برتو، اس عورت کو چھوڑو، معاف کر دو، اور واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور اپنی بیوی سے یہ کہا کہ بھئی تم اپنے اس جرم کی، اس گناہ کی تم معافی مانگو، استغفار کرو کہ بے شک یہ تمہاری ہی غلطی ہے اور تم ہی خطا کار ہو. تو یہاں پر آج ہم اپنی اس بات کو اور اس کہانی کو یہیں پر ہی اختتام اس کا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے بات کو بڑھائیں گے. بہت شکریہ مانی صاحب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور اس کو جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا. اچھا میرے پاس کچھ سوالات ہیں، خاص طور پہ آپ کی گفتگو کے درمیان بھی کچھ سوالات میں نے لکھے ہیں. ہم بات کرتے ہیں، آپ نے بتایا کہ اللہ رب العزت نے حکم و علمہ کا
جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں ایک تو چلیں ہم لے لیتے ہیں کہ وہی عطا کی حضرت یوسف علیہ السلام کو، نبوت عطا کی. حکموں کا جو آپ نے لفظ استعمال کیا اس سے مراد ہے قوت فیصلہ. جی ٹھیک ہے، کہ آپ ڈیسیژن میکنگ کس طرح کی کرتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ بھی نبوت کی خاصیت ہے اور یہ ودیت کی جاتی ہے، کسی کو دی جاتی ہے، یا انسان اپنی محنت، اپنی کوشش اور اپنے جو ہے نا وہ پڑھائی اور ایکسپوجر سے بھی اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیے، علم جو قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا، ویسے بھی قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک نے ظن کو، گمان کو، تخمین کو قرآن پاک نے رد کیا ہے. بالکل، یعنی اس کی مذمت کی ہے. بالکل صحیح. کفار کی بات کی ہے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی جو تمہارا یہ جو عقیدہ اور جو سوچ ہے یہ اٹکل پچو ہے، یعنی اسپیکولیشن ہے، ایک اندازہ ہے جو تم کرتے ہو. قرآن پاک نے علم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور علم سے مراد یعنی وہ بات جو یقین کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو قرآن پاک علم کہتے ہیں. اور وہی بھی قرآن پاک نے اس کو بھی علم کہا، کیونکہ وہ اپنی دلیل میں کمال پہ ہوتی ہے، اپنے ثبوت میں، اپنی ایویڈنسز میں، اور انسان کے جو حواس ہیں وہ ظاہرہ ہوں یا باطنہ ان کو وہ اپیل کرتی ہے، ان کو وہ انوائٹ کرتی ہے، کال کرتی ہے. تو یہ تو یعنی علم کے حوالے سے. اور جو حکمت کی بات ہے، یہ انسان جتنا اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی جاتی ہے، یعنی جو خیر ہے، اچھائی کا معاملہ ہے، ہم وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر انسان اپنی ذات پر محنت کرے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تزکیہ، پیوریفیکیشن، ایک یہ چیز ہے. پیوریفیکیشن بھی انسان کی جو ہے وہ بڑھتی ہے جب انسان اپنے آپ پر محنت کرتا ہے، اپنے نفس پر محنت کرتا ہے. قرآن پاک نے کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ فلاح وہ پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا. یعنی اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے تو پھر اس کو کامیابی بھی ملتی ہے. جس طرح آپ پیپر کے لیے محنت کرتے ہیں، ایگزام کے لیے محنت کرتے ہیں تو کامیابی ملتی ہے. تو یہ انسان کے ہاتھ میں. دوسری بات جو ہے دانائی اور فراست، عقل مندی، یہ بھی انسان اپنے اوپر محنت کرتا ہے، اپنے انسان کا مطالعہ ہے، انسان کا مشاہدہ ہے، انسان کے غور و فکر ہے، تدبر تفکر ہے، تعقل ہے، جس پر قرآن پاک نے بہت زیادہ زور دیا. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ نماز سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں عقل کے استعمال کا ہے، بالکل صحیح ہے، تدبر اور تفکر کا ہے. تو جب تدبر اور تفکر اور تعقل قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے، تو واضح بات ہے کہ جتنا انسان اپنے ظاہر اور باطن پر محنت کرتا ہے اور پھر اپنی سوچ اور فکر پر محنت کرتا ہے، جتنا اپنے مشاہدے اور تجربے کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے جذبات. یہاں پر ایک بات بڑی اہم ہے، اس لیے کہ جب انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہوتا ہے نا، تو پھر گویا کہ وہ جو قوت فیصلہ ہے وہ انسان کی متاثر ہوتی ہے. بالکل صحیح. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جذبات دیے ہیں وہاں پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت سے بھی انسان کو نوازا ہے. اب ان میں جو جنگ رہتی ہے، اس میں جب انسان عقل کو جذبات پر غالب کر لیتا ہے تو پھر وہ قوت فیصلہ انسان کی نکھر جاتی ہے، پالش ہو جاتی ہے، وہ غالب ہو جاتی ہے. اگر انسان اپنے جذبات کو اپنی عقل پر غالب کر لیتا ہے تو پھر انسان کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک بم کی طرح ہے، وہ کسی وقت بھی پھر پھٹ سکتا ہے. یعنی یہ دونوں صورتوں میں خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ عطا ہو سکتی ہے. اچھا، ایک اور سوال، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بچے آئے، حضرت یوسف کے بھائی آئے، اور انہوں نے آ کے یہ خواہش ظاہر کی یا کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ کھائے پیے کھیلے کودے وہاں پہ ذرا، تو اور ساتھ یہ بھی اظہار کر دیا کہ آپ اس کے بارے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہیں، اس کو بھیجنے کے بارے میں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہاں پہ ایک خدشے کا اظہار کیا تھا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا جائے. دوسری طرف بھائی جب واپس آئے تو انہوں نے بھی آ کے اسی چیز کا اظہار کیا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا. اب اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ دو لوگوں کے خدشات جو ہے نا وہ بالکل سیم تھے. یہ وہاں کے انوائرمنٹ کا مسئلہ تھا. بالکل، یہ ایک وہاں کا جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہی تھا معاملہ کہ اس علاقے میں بھیڑیے تھے. اچھا، یعنی انسان ان کی خوراک بن جاتے تھے. ٹھیک. تو لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ وہ وجاؤ علی قمیصی بدم کذب، جھوٹا خون لگا کر قمیص پر لے آئے. ابھی کچھ سال پہلے لاہور میں بھی ایک واقعہ ہوا کہ سفاری پارک میں
کہ وہ غلطی سے نوجوان کود گیا تو وہ شیر کا لقمہ بن گیا. اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو ہڈیاں ہی انسان کی ملتی ہیں باقیات. اب وہ قمیص تو نہیں ملتی نہ شلوار نہ قمیص, لباس ہی نہیں ہے. تو یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ وہ آئے ہیں اور ساتھ پوری قمیص بھی لے کر آئے اور اس پر خون بھی لگایا ہوا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, پیر نہیں ہوتے. تو یہاں پر وہی بات سامنے آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص اٹھا کر وہ لے آئے. اگر بھیڑیا نے کھانا تھا تو وہ قمیص اس نے کہاں چھوڑنی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بات تھی وہ یقینی بات تھی, یعنی وہ ایسا وہاں پر ہوتا رہتا تھا. تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا, لیکن انہوں نے اپنا منصوبہ اس کے مطابق بنایا کہ چلیں باپ کو خدشہ تو پہلے ہی ہے. یعنی یہ واقعات رونما اس طرح ہوتے بھی رہتے ہیں. تو باپ نے بھی ذکر کر دیا تو اب بات تو اور زیادہ یقینی ہو گئی. بالکل بالکل ٹھیک ہے. ابھی میرے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں لیکن یہاں ہم نے لینا ہے ایک وقفہ. ناظرین ہمیں یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. ہمارے پاس کچھ اور سوالات بھی ہیں. عوان صاحب جیسے آپ نے بات کی ابھی وہ عورتوں کے فریب اور اس چیز پہ بات ہو رہی تھی, تو آپ نے بڑی خوبصورتی سے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک معنی ایسا بیان کیا ہے کہ وہ سارا جو قضیہ تھا ہمارے ہاں اس لفظ کی بنیاد پہ جو بنایا گیا ہے کہ عورتوں کا فریب اور عورتیں ہوتی ہیں ایسی ہیں, عورت کی شخصیت ایسی ہے, من حیث الذات مطلب وہ ایسی ہے. تو لیکن آپ نے تو اس کو کہا کہ یہ تو ٹوٹلی عزیز مصر کے الفاظ ہیں. میں اس پہ آپ سے ایک سوال پوچھنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر اس چیز کو عورت کی ذات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, فریب اور خاص طور پہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ دیکھو جی سورہ یوسف کے اندر یہ ہوا اور اس عورت نے ایک پیغمبر کے بارے میں اس طرح کہہ دیا. تو پھر ہم تو عام لوگ ہیں اور پھر عورتوں کا مطلب عورتوں کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے اس چیز کو. اس پہ کیا گفتگو کریں گا؟ دیکھیے کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی بھی مخالف جنس نے اپنی مخالف جنس کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا, اتنا ظلم نہیں کیا جتنا مرد نے عورت کے ساتھ کیا. تو چونکہ ہمارے جو قدیم معاشروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر صورتحال ایسی ہوتی تھی کہ مرد زیادہ عملی زندگی گزارا کرتے تھے. اب ملائکہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اپنا عورتوں کے لیے, یعنی بیٹیاں اللہ کی کون ہیں؟ ملائکہ ہیں. ملائکہ نظر نہیں آتے تو اس لیے جو مستورات ہوتی ہیں وہ بھی نظر نہیں آتی. تو وہ کفار نے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں اسی لیے قرار دیا. تو بیٹے یا مرد آپ کہہ لیجئے ان کی ایک منوپلی کہہ لیجئے, ایک غلبہ کہہ لیجئے, یا ان کا معاشرے پر ایک کنٹرول ہوتا تھا. چونکہ وہ لڑکے تھے, مرد تھے, جنگیں کرتے تھے اور جاتے تھے. تو یہ جو ایک صورت تھی وہاں پر, ایک تو یہ بنیادی ایک وجہ تھی. دوسری یہ کہ عورتوں کو ہمارے قدیم کلچر میں استعمال کیا جاتا تھا. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی مرد کو پھنسانا ہو یوں کہہ لیجیے, یا سپہ سالار ہے, اگر اس کو جنگ میں ناکام کرنا ہو, یا حکمران ہے اگر اس کے ساتھ کچھ سازش کرنی ہو ملک کے ساتھ, وہ عورتوں کو پلانٹ کیا جاتا تھا. ایک یہ بھی طریقے اختیار کیے جاتے تھے. اس سے پھر اس طرح کی سوچ اور اس طرح کی ذہنیت جو ان سے ہے وہ پروان چڑھی عورتوں کے بارے میں کہ بھئی یہ الفاظ پھر اس طرح کے استعمال ہوئے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے. آپ یہ بھی تو الفاظ سنتے ہیں کہ مرد سے وفا کی امید نہیں کی جاتی, مرد بے وفا ہوتا ہے, کبھی ایک عورت تک نہیں رہتا. یہ الفاظ ہمیں ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ انسان کا ذاتی ایک تجربہ ہوتا ہے, وہ تجربہ ہر کوئی اپنا بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ مرد عشق میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی عورتیں جو ان سے ہوتی ہیں وہ بے وفا ہوتی ہیں اور وہ پھر شادی بھی نہیں کرتے. یہ بھی صورت ہے. اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک رویہ آپ کو سوسائٹی میں ایک معاشرے میں نظر آتا ہے تو یہ امبیلنسڈ ایک رویہ, غیر متوازن ایک رویہ ہوتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد ہو یا عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی دولت دی ہے, دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے. کہیں پر مرد بھی غلطیاں کرتا ہے اور کہیں پر عورت بھی غلطیاں کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک خاص صنف کو یا جنس کو ہم جسے کہتے ہیں ملامت
صحیح کا مرکز ٹھہرائیں یا متعون کریں، یہ رویہ نامناسب رویہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اسی جو ہے نا وہ آیات کے اندر انا کذالک نجزی المحسنین کا لفظ جو ہے نا وہ ایک سینٹینس استعمال ہوا ہے، محسنین کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ بات کیجئے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اتنا بھی احسان نہ کریں یا اتنا بھی اچھائی نہ کریں کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ جائے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے۔ اور اسی چیز کو لے کے پھر جو ایک اچھائی والا کانسیپٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کسی سے کہیں نا کہ مثبت سوچا کرو، تو وہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ہی کو مثبت سوچوں، ٹھیک ہے، تو معاشرہ تو پھر اس طرح بگاڑ بڑھتا جائے گا۔ تو آپ بیان کیجئے گا کہ یہ محسنین کا جو لفظ ہے یہ کتنا وسیع ہے اور اس کو کس طریقے سے قرآن کے اندر بیان کیا ہے؟ دیکھیے، ایک اردو کا احسان ہوتا ہے، ایک عربی کا احسان ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا تو میرے احسان نہ کر، بالکل صحیح، تو وہ احسان جو ہے وہ دوسرا ہے۔ صحیح ہے۔ قرآن مجید جس کو احسان کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس حد تک ہو سکتا ہے آپ اچھائی کرتے ہیں، یعنی آپ اس میں کمی نہیں کرتے، یہ اصل میں احسان قرآن مجید کا ہے۔ عدل ہے، عدل ہوتا ہے کہ پورا کرنا، یعنی جتنا کسی نے آپ کو دیا اتنا آپ نے واپس کر دیا، یعنی جتنی آپ کی ذمہ داری آپ نے اتنی ادا کر دی، یہ احسان ہے۔ اس سے کم ہوتا ہے وہ ظلم ہو جاتا ہے، صحیح ہے۔ اور جو اس عدل سے زیادہ ہو جائے تو اس کو احسان، یعنی انسان اپنی آخری کوشش تک اچھائی کا کام کرتا ہے، اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے کہ میں جتنی میری صلاحیت ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنی میرے پاس دولت ہے یا جو کچھ بھی ہے، میں اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں یا معاشرے کی بہتری کے لیے کروں۔ تو قرآن مجید در حقیقت اس کو احسان کہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے محسن کہا ہے کہ آپ نے آخری حد تک جو آپ سے ہو سکتا تھا وہ آپ نے اپنے آپ کو بھی نیکی پر رکھا، اور آپ نے معاشرے کے لیے بھی نیکی کا اہتمام کیا۔ صحیح ہے۔ اچھا آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے اوپر آپ کا جواب چاہوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے جو ہے نا وہ پھسلایا اور اس سے گفتگو ہو رہی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے اظہار کیا کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کے گھر میں پرورش میں نے پائی ہے، تو میں اس سے خیانت نہیں کروں گا، یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے۔ اچھا اسی چیز کو جیسے آپ نے احسان کی بات کی نا، میں اسی سے ریلیٹڈ بات کروں گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے تو آپ کا اس کے اوپر ایک ایسا حق بن گیا ہے کہ اب آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی بچے کو پڑھایا ہے، کسی کی فیس دی ہے، کوئی کسی کا اسکالرشپ نہیں لگ رہا تھا تو آپ نے اس کو کسی کی نوکری لگوا دی، اس طریقے سے معاملات ہوتے ہیں۔ تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے، یعنی ان کے احسان کا بدلہ دیا جائے۔ والدین یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بچے جب ہم بڑے ہو جائیں تو بچے اسی طریقے سے کریں جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے، ہم نے ان کے منہ میں نوالا ڈالا تو یہ ہمارے منہ میں نوالا ڈالے۔ بچوں کی اپنی لائف ہے، تو اس کی معاشرے کے ساتھ کتنی ریلیونس ہے، یعنی اس سنٹینس سے یا اس جملے سے، اس واقعہ سے ہم کتنا اس کو معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا اِنَّ ربی احسن، اچھا رب کا ایک تو مطلب اللہ یعنی خدا کی ذات بھی، لیکن یہاں پر رب کا مطلب وہی ہے، عزیز مصر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص گناہ سے باز نہیں آتا نا کسی جرم سے، تو وہاں پر پھر جو ایک معاشرتی اور سماجی اور نفسیاتی حوالے سے آپ کسی کو شرم دلا سکتے ہیں نا، تو پھر آپ وہ قریبی بندے کا نام لے کر شرم دلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیٹا ایسا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے اپنے باپ کی شرم کر لو، تو وہاں پر پھر بندہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی شرم، ٹھیک ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ فوراً جس چیز سے ایک دوسرے کے اندر رکاوٹ پیدا ہو جائے، حیا پیدا ہو جائے، تو وہاں پر پھر اس چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جس طرف آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے قرآن پاک نے اس بات کو یہ بیان کیا ہے کہ بھئی یہ جو صلہ مانگنا چاہنا، یہ در حقیقت یہ وہ لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ جو اللہ سے اور پھر یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی جس کو جزا کا اور ریوارڈ کا جو یقین خدا کی طرف سے نہیں ہوتا نا، تو پھر وہ دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر دوسرے سے ہمیں بدلہ مل جائے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اگر انسان اپنا یہ رویہ رکھتا ہے تو در حقیقت یہی اعلیٰ ظرفی اور اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں یہی اعلیٰ اخلاق ہے کہ انسان اولاد ہو کوئی بھی ہو، انسان اچھے طریقے سے چلتا رہے، اور یہی در حقیقت جو احسان کرنے والے نا محسن، در حقیقت یہ وہ مقام اور مرتبہ ان کا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ نے ہمارا جو آج کا سبق تھا، آج کا لیسن تھا،
اس کو جو ہے نا وہ بیان کیا ہے. ابھی ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے وہ ہم اپنے عہد کے جو نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی، معاشرتی موضوعات ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان سوالات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب شارق رسول صاحب. شارق ویلکم. آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے اور بہت ہی جو ہے نا وہ اہم سوالات ہوں گے. آپ امانت صاحب کے سامنے وہ سوالات رکھیے گا، لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. ناظرین دوبارہ ملتے ہیں ایک وقفہ. ویلکم بیک. شارق آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا تاکہ ہم ان کے اوپر ان کی رائے لے لیں. جی بہت شکریہ ویسے تو شعیب بھائی مجھے سوالات کرنے کا موقع دینے کے لیے. اچھا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کچھ دن پہلے تک ایک بحث ہو رہی تھی کہ طاغوت کیا ہوتا ہے، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ طاغوت کا کیا مطلب ہے، کیونکہ مجھے بھی اس کا مطلب نہیں پتہ. اچھا پہلی بات تو یہ کہ طاغوت قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ بھئی فرعون کی طرف جاؤ. حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. یعنی آپ ماشاءاللہ اردو میں لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں، تو طاغوتی لہریں ہم ایک لفظ بولتے ہیں. یہ جو سمندر کی لہریں ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ طاغوتی لہریں. وہ اصل میں جو چیز اپنی حدود سے باہر نکلے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں طاغوت. تو وہ چونکہ لہریں جو ہیں وہ اپنی حدود سے باہر نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ طاغوتی لہریں ہیں. تو اس کا دوسرا معنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکش بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. شیطان کا جو متبادل لفظ ہے قرآن پاک میں وہ بھی طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو در حقیقت یہ جو لفظ ہے یہ ایکسٹریم لیول کی جو ایک سرکشی ہوتی ہے نا، ایکسٹریم لیول کی بغاوت کے معنی بالکل آپ نے صحیح کہا، بغاوت میں آپ کہہ لیجئے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ طاغوت ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان کے جو مددگار ہیں وہ تو ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پھر ان کو نکال کر اندھیروں سے نور کی طرف لے کر جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے جو دوست ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں طاغوت. وہ ان کو نور سے نکال کر، لائٹ سے نکال کر ڈارکنیس کی طرف لے کر دور لے کر ان کو جاتے ہیں. اب یہاں پر جو کافرو ہیں، کافرو سے مراد جو لوگ ہیں نا وہ ہوتے ہیں کہ بین ٹو ڈینائی، میں ان کا عام طور پر ترجمہ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، ضدی قسم کے لوگ ہیں، متعصب لوگ. اب وہ جو لوگ ہیں ان کے مددگار پھر طاغوت ہوتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جن سے انسان کی طبیعت، مزاج، خیال اور انسان کی فکر ملے، انسان انہی کے ساتھ ہی پھر ہوتا ہے. تو اصل جو کفر کرنے والے ہیں ان کو طاغوت پھر زیادہ سوٹ کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نافرمان لوگ، یا نافرمان تو خیر یہ بہت بڑا لفظ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو کافر ہم کہیں گے، قرآن پاک نے یہ لفظ استعمال کیا. یعنی جو میں نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ جو کفر پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ اپنے شیاطین کے ساتھ جب خلوت میں بیٹھتے ہیں، آئسولیشن میں جاتے ہیں، تو پھر یہ مذاق کہتے ہیں بھی ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو طاغوت اتنا کوئی معمولی سا لفظ نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ میں ان پہ لگا دوں، ان پہ لگا دوں، آپ پہ لگا دوں، کسی پر لگا دوں. تو یہ بہت بڑا ایک لفظ ہے جسے قرآن پاک نے استعمال کیا ہے. یعنی کہ شیطانوں کے لیے یا پھر پرانے، یعنی کہ جب قرآن نازل ہوا تب طاغوت کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، آج کے کانٹیکسٹ میں استعمال نہیں ہو سکتا طاغوت کا لفظ. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں نا، یعنی ایک تو پیغمبر موجود ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، دیگر پیغمبران خدا بھی موجود ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اب وہی اتر رہی ہے، سارا کچھ معلوم ہے، اب وہ سب کچھ بتایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ اصل میں طاغوت وہ ہیں کہ جو صرف خدا کی نافرمانی نہیں کر رہے ہوتے بلکہ وہ اپنے معاشرے میں ڈسٹرکشن، تخریب کاری، منفی سوچ کو عام کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت وہ طاغوت ہیں. باقی جو چھوٹے موٹے نافرمان ہوتے ہیں تو ان کے لیے قرآن پاک میں جیسے ہم فاسق بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کو فاجر کہہ دیتے ہیں، اس طرح کے الفاظ ہمارے ہاں فقہ میں بھی، علم کلام میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو جو بڑے الفاظ ہیں وہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے
بہنوں کے لیے ہمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے. نہیں مطلب یہ پاکستان میں تو کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ اتنی بحث اور اتنی عجیب قسم کی بحث, مطلب حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کس طرح کا تیار ہو رہا ہے اور کس طریقے سے لوگ بات کر رہے ہیں, طاغوت کسی کو بھی کہہ رہے ہیں اور کسی کے اوپر بھی وہ الزام لگا رہے ہیں. شارق پلیز. اچھا تو یعنی کہ آج مجھے طاغوت کا مطلب پتہ لگا, پہلی بار آپ نے مجھے بتایا, تو اس سے پہلے مجھے طاغوت کا مطلب نہیں پتہ تھا, تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے پہلے میں جاہل تھا؟ اب معاملہ یہ ہے کہ اب جو لفظ جہل ہے نا, ہاں جی, ایک تو علم کے مقابلے میں ہوتا ہے. یعنی دیکھیے کہ اب میں جس سطح پہ ہوں, مجھ سے اوپر بھی لوگ علم والے ہیں نا, جی, تو ان کے مطابق تو میں جاہل ہوا. اچھا, میرے پاس کئی باتوں کا علم نہیں ہے, کئی باتوں کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو جن باتوں کا علم نہیں ہے اس لحاظ سے تو میں پھر لا علم ہوا. آپ اس کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کر لیں, آپ اس کے لیے کوئی لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیے الفاظ جو ہے نا اس کو ہمیشہ اس کے جسے کہتے ہیں نا کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب قرآن پاک میں ابھی ہم نے پڑھا سورۃ یوسف میں غافل کا لفظ, اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کہ بیان ہمارے کرنے سے پہلے آپ اس سے غافل تھے, یعنی ناواقف. اچھا سورۃ الانعام میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو وہاں پر جاہل کا بھی لفظ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ہر لفظ کو سمجھیں گے اس کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ کہاں پر استعمال ہوا. یعنی میں مثال کے طور پر مجھ سے جو بڑا ہوگا, واضح بات ہے اس دنیا میں علم کی کوئی انتہا نہیں ہے, یعنی مجھ سے اوپر ہے تو اس سے بھی کوئی اوپر ہوگا. کئی چیزوں میں ہم جاہل ہوتے ہیں, کئی چیزوں میں ہم عالم ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر طاغوت کا مطلب ہمیں نہیں معلوم تھا پہلے, تو آج معلوم ہو گیا, تو ہم اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ہم لا علم تھے. جاہل ہمارے ہاں معاشرے میں اصل میں تھوڑا سا سخت لفظ سمجھ لیا گیا ہے, لیکن اس کا ترجمہ زیادہ سے زیادہ ہم لا علم ہم کہہ سکتے ہیں. یعنی عربی زبان میں اس کی سطح, اس کا لیول یہ بھی ایک ہے. یعنی کہ اگر آج ہمیں طاغوت کا مطلب نہیں پتہ تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یعنی اتنا کوئی بڑا معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو ہم طاغوت کہتے پھریں یا دوسروں کو ہم فرعون کہتے پھریں. میرے خیال میں نا اس میں ہمارے ہاں ایک رویہ بن گیا کہ آپ ایک لفظ بولتے ہیں اور اس سے اگلے کو جج کرتے ہیں. اچھا تمہیں یہ پتہ ہے اگر ہم مذہبی اس معاملات کے اندر بھی دیکھیں تو خاص طور پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی گرامیٹیکل کوئی چیز پوچھتے ہیں اگلے بندے سے, کہتے ہیں یہ آتی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں آتی, تو پھر تمہیں کیا پتہ ہے. تو اسی طرح یہ معاملہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں بیٹا کہ ہمارے ہاں نا اصل مکالمہ اس کا رواج نہیں پڑا. ہمارے ہاں مناظرے کا رواج ہوا ہے. مناظرے میں ہمیشہ دوسرے کو نیچا دکھایا جاتا ہے, مکالمے میں ہوتا ہے ایک دوسرے کو بات سمجھائی جاتی ہے. ہمارے ہاں جب مناظرے کا طریقہ اختیار کیا گیا نا, تو پھر ایسے بھاری الفاظ بول کر دوسرے کو دوسرے پر اپنی جیت ثابت کرنے کے لیے یا اپنا علم دکھانے کے لیے اور دوسرے کو نفسیاتی طور پر جسے ہم کہتے ہیں نا کمزور کرنے کے لیے کہ وہ گھبرا جائے, وہ پریشان ہو جائے, تو یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. یہ مباحثوں میں, مناظروں میں یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو بڑے بڑے الفاظ ہیں, آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بجائے اس کے کہ میں آپ کا امتحان لوں, آپ کے سامنے بڑے الفاظ بولوں اور آپ کے علم کو جج کروں, تو آپ میرا احترام تو کریں گے کہ آپ بڑی عمر کے ہیں تو آپ خاموش رہیں گے, لیکن ممکن ہے کئی باتیں آپ مجھ سے کریں اور مجھے ان کا بھی پتہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے کہ جو زیادہ بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ مکالمے کا طریقہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ مکالمہ کروں, نہ یہ کہ میں اپنے علم کی دھاک اور ہیبت آپ پر ہمیں بٹھانے کی کوشش کروں. تو یہ جو ہمارے ہاں بگاڑ پیدا ہوا نا, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے مکالمہ چھوڑا اور ہم نے مناظرہ اور مباحثہ ہم نے کرنا شروع کر دیا. بالکل. میں ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. پلیز. بہت شکریہ. اچھا تو ایک میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر ایک عام آدمی ہے پاکستان میں, اس کے لیے کیا زیادہ جاننا ضروری ہے, طاغوت کا مطلب یا پھر یہ کہ وہ کیسے سروائیو کرے گا, اپنا خرچہ کیسے نکالے گا؟ دیکھیے آج شارق طاغوت کے اوپر پوری بحث لے کے بیٹھا ہوا ہے. جی نہیں, دیکھیے سب سے پہلی بات جو ان سی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی مسائل, اب انسان کے دو طرح کے مسائل ہوتے ہیں, ایک انسان کے روحانی مسائل ہیں, ایک انسان کے جسمانی مسائل ہیں, جیسے ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی. تو انسان جب اس دنیا میں آیا تو واضح بات ہے کہ اس کو معاش کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اتنے علم کی بھی ضرورت ہے کہ جس علم میں وہ اپنے اخلاق, اپنے کردار اور اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے چلا سکے. اس نے ڈیل کیسے کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے, کیسے معاملات کو لے کر آگے بڑھنا ہے, اس میں ایمانداری کیسے ہو, دیانت کیسے ہو,
اور کرپشن نہ ہو، بددیانتی نہ ہو، یہ بھی انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اور جو معاش ہے وہ تو بنیاد ہے۔ آپ تعلیم اگر حاصل کر رہے ہیں تو آپ کی تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو پہچانتے ہیں تعلیم سے، بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تعلیم آپ کو بتاتی ہے۔ لیکن تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک خاص شعبے میں تعلیم لے رہے ہیں تو آپ ایک باعزت روزگار، آپ کا حق ہے، آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی جو ٹرمنالوجیز ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بندہ اپنا معاش اور اپنا علم اور اپنی تعلیم ان چیزوں پر فوکس کرے، اور نوجوانوں کو ان بحثوں میں نہ الجھایا جائے تو بہتر ہے۔ ہمارا آج کا جو پروگرام تھا اس کا وقت تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ خدا ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گرہ کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔